السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو نعمت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس سے آدمی کی دنیا، قبر اور آخرت میں نجات ممکن ہے۔ وہ شخص کامیاب اور سرخرو ہے جس کے پاس ان تینوں مراحل پہ، یعنی دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ایمان کی نعمت موجود ہے۔ ایمان وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر نجات ممکن ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں ایمان کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی کہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے۔ جس قدر آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان میں ترقی نصیب کرتے ہیں۔ اور جس قدر بندے کے دامن پہ گناہوں کے دبے لگتے ہیں اور بندہ گنہگار ہوتا ہے، وہ اسی قدر ایمان میں کمی محسوس کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کی بڑھوتری کا باعث بنتی ہیں، جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، جس سے ایمان کو ترقی ملتی ہے، جس سے ایمان بڑھ سکتا ہے، ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلی نمبر پہ یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کی معرفت، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کی معرفت۔ جس قدر آدمی کو اللہ کی پہچان زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی قدر ایمان کے اندر ترقی محسوس کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو بڑھاتا ہے، اس میں بندے کے دل میں اللہ کی معرفت کا اضافہ ہوتا ہے اور پھر انسان اللہ سے ڈرنے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ شرعی علم کا طلب کرنا اور علم حاصل کرنا یہ انسان کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو شخص اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی کونی نشانیوں پہ تدبر کرتا ہے، اس کی مخلوقات کو دیکھتا ہے، کائنات میں رب ذوالجلال کے حکم سے جو تبدیلیاں آتی ہیں، موسمی تبدیلیاں دیکھ لیں، سردی اور گرمی کی تبدیلی دیکھ لیں، دن کا بڑا اور چھوٹا ہونا دیکھ لیں، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے کونی فیصلے جو کرتا ہے، یقیناً جب بندہ ان پہ غور کرتا ہے اور ان پہ تدبر کرتا ہے اور ان پہ سوچتا ہے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے اور وہ کس قدر اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا ہے، تو یہ تدبر بھی انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ چوتھا سبب جس سے ایمان بڑھتا ہے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کی آیات کو پڑھنا اور اللہ کی آیات کو سننا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن پہ تدبر کرنا اور قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن پہ غور و فکر کرنا، یہ بندے کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، صرف مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف سے بھر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم،
ان کے دل خوف سے لبریز ہوتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب قرآن مجید کو سنتے ہیں، جب اللہ کے اس پیغام کو سنتے ہیں، جب اس نور کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل تک پہنچاتے ہیں، جب اس قرآن کی بارش ان کی بنجر دل کی بنجر زمین پہ ہوتی ہے، اور جب ان کے اس دل کے اجڑے اس ویران مقام پہ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. ایک سبب ایمان کو بڑھانے کا، جو جس قدر قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، شب و روز اس کے قرآن مجید کے ساتھ ہے، صبح بھی تلاوت، شام کو بھی تلاوت، ہر گھڑی وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو گنگناتا رہتا ہے اور رب کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، تو یہ چیز اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتی ہیں آیتوں کی تلاوت، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ توکل بڑھتا ہے قرآن مجید کے احکام سننے سے، آیات سننے سے، پیغام سننے سے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اور ان کو سچا ایمان تبھی نصیب ہوتا ہے کہ ان کے شب و روز قرآن مجید کے ساتھ گزرتے ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ، ان کے لیے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ نے ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے باعزت رزق بھی ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. تو قرآن مجید پہ تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا یہ ایمان کے بڑھوتری کا اور ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہے. اور اللہ نے مذمت کی ان دلوں کے بارے میں جو تدبر نہیں کرتے، جو غور نہیں کرتے، جو سوچتے نہیں، جو سمجھتے نہیں. اللہ کی ایک آیت کو آدمی سوچے اور دیکھے کہ میرا اس کے اوپر کتنا عمل ہے، میری زندگی اس کے مطابق کہاں گزر رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان آیات سے دور ہیں اور جو ان پہ غور نہیں کرتے، غافل جن کے دل ہیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یقیناً اگر آپ دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور دل میں خشیت کا اضافہ چاہتے ہیں، دل میں ایمان کی ترقی چاہتے ہیں، تو پھر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت پر تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قراءۃ آیۃ بتفکر وتفہم خیر من قراءۃ ختمۃ بغیر تدبر، ایک شخص ایک آیت پڑھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، اور اس کے مفہوم کے حوالے سے سوچتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس آیت پر عمل کے حوالے سے، اور سمجھنے کے بعد ایک آیت کے اوپر وہ صحیح تدبر کرنے کے بعد پھر وہ آگے چلتا ہے. لیکن ایک شخص پورا قرآن ختم کر دیتا ہے، اس قرآن ختم کرنے والے کے مقابلے میں صرف ایک آیت پہ تدبر کرنے والا زیادہ بہتر ہے. اور فرماتے ہیں یہ دل کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کی حلاوت آدمی وہی چکھتا ہے جو قرآن پہ تدبر کرتا ہے، قرآن کی مٹھاس وہی حاصل کرتا ہے جو قرآن پہ غور کرتا ہے. ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں مدارج السالکین میں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، انسان کی زندگی میں اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں اگر کوئی سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے بندے کے لیے اور جس سے اس کی نجات ممکن ہے تو وہ قرآن میں تدبر کرنا ہے، قرآن میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، اپنی سوچ کو قرآن کی آیات کا معانی کو سمجھنے کے لیے مشغول کرنا ہے. اس سے انسان جو ہے اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں اور آدمی کے لیے خیر پانا آسان ہو جاتا ہے. ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان دل کے اندر اپنی جڑیں گاڑ لیتا ہے اور ایمان کی بنیاد اس سے مضبوط ہوتی ہے
اور ایمان کے ارکان اس سے مضبوط ہوتے ہیں جب آدمی تدبر کرتا اور غور کرتا ہے. آدمی دیکھے اللہ کی آیات کو، وعدے کی آیتیں، وعید کی آیتیں، خوف کی آیتیں، جنت کی آیتیں، جہنم کی آیتیں. وہ کون سی نیکی ہیں جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے اوپر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ وہ کون سے گناہ ہیں جس کے اوپر جہنم کی سزا ہے؟ اور جب آدمی چند لمحات کے لیے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد جب سوچتا ہے اور تدبر کرتا ہے تو پھر یقیناً یہ اس کے ایمان کی بڑھوتری کا اور ایمان کی ترقی کا سبب بنتی ہے. وہ اعمال جب وہ بجا لاتا ہے اور اپنے ایمان کو اپنے آپ کی مشق کرواتا ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. 5واں سبب جس سے ایمان بڑھتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر دم ہر گھڑی. جو شخص اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کی بڑائی کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اللہ کی تقدیس اور تسبیح کے جملے بولتا ہے، وہ ہر جگہ پہ اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے یا رب مگر تیری توفیق کے ساتھ. اللہ تو توفیق، تیری توفیق کے بغیر تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. کبھی اس کی کبریائی اللہ اکبر، کبھی اس کی بڑائی ذکر کرتا ہے، کبھی اس کی پاکیزگی کا تذکرہ کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور اس کی عظمت کو بیان کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے. یہی اطمینان تو ایمان کا اضافہ ہے نا. آدمی کو جو سکون ملتا ہے اللہ کی ذکر کی ایک تسبیح کرنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جو اسے راحت نصیب ہوتی ہے، یہ ایمان بڑھنے کی دلیل ہے. اسے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، چین ملتا ہے، دلی قرار ملتا ہے، یہ ایمان بڑھنے کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو جس قدر آدمی ذکر زیادہ کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور جس قدر آدمی کی زبان سے اللہ کا ذکر کم ہو جاتا ہے وہ اسی قدر ایمان سے محروم ہوتا جاتا ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ کمثل الحی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی طرح ہے. جو ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جو ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، جس کے اعضاء سے اور انگ انگ سے جس سے اللہ کے ذکر کا پتہ چلتا ہے، وہ انسان تو زندہ ہے. اور یہی زندگی تو ایمان ہے، یہ زندگی تو ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال ایک زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال تو ایک مردہ کی طرح ہے، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. بے شمار ایسے کام جس میں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا تھا وہ اپنے دامن کو آلودہ کرتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں. جن باتوں پہ اللہ نے، جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ ان کو بجا نہیں لاتا، اس کا معنی ہے اسے اللہ یاد نہیں ہے. جن کو اللہ یاد رہتا ہے وہ اپنا قدم قدم پہ، لمحہ بلمحہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی بول سے، ہمارے کسی کلام سے، ہمارے کسی عمل سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا رب ہم سے روٹھ نہ جائے. وہ دل مردہ ہوتا ہے جو ذکر سے خالی ہوتا ہے، اور جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو یہ ایمان کی کمی کا باعث بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف
جلدی کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو ترک کر دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر. اللہ کے ذکر کی طرف آنا، ذکر کرتے رہنا، اور ذکر کی مجلس میں آنا، اس محفل میں آنا جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اللہ کے احکام بیان ہوں، اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جائیں. یہ وہ چیز ہے جس سے غفلت دور ہوتی ہے اور آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے منافقوں کے اوصاف میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، یہ کم ذکر کرتے ہیں. اور جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں اور ایمان سے مزید منور کرنا چاہتے ہیں اپنے دلوں کو، تو ان کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جِلَاءٌ وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو چمکانے والی کوئی چیز ہے اور دل کو چمکانے والے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے دل چمک اٹھتا ہے. عمیر بن حبیب کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان بڑھتا اور کم کیسے ہوتا ہے، کہنے لگے اذا ذکرنا ربنا وخشینا ہو فذلک زیادت ہو. جب اللہ کو ذکر کریں، جب اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اس کی پاکیزگی، اس کے علم کا ذکر، اس کی قدرت کا ذکر، اس کے سمیع بصیر ہونے کا ذکر، جب ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے ڈر جاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں اس کا جلال آتا ہے اور اس کا خوف آتا ہے، فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، یہ ایمان کی زیادتی ہے، یہ ایمان کا بڑھنا ہے. وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور اللہ سے غافل ہو جائیں اور اسے بھول جائیں اور ہم اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھیں، فَذَلِكَ نُقْصَانَهُ، یہ وَذَلِكَ نُقْصَانَهُ، یہ ایمان کا نقصان ہے، یہ ایمان کا نقصان ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں الذکر للقلب مثل الماء للسمک، یہ ذکر دل کے لیے اس قدر مفید ہے اور اتنا ضروری ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ مچھلی جب پانی سے باہر ہوتی ہے تو کس طرح تڑپتی ہے. ایک مومن کے دل کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے اور ایمان کا گراف برقرار رکھنے کے لیے اور ایمان کو ایک سٹیج پر رکھنے کے لیے اور اس کے ایمان کے اضافے کے لیے ذکر بڑا ضروری چیز ہے. اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے. چھٹی چیز جس سے ایمان بڑھتا ہے وہ انسان اللہ کی محبت کو اور اس کے رسول کی محبت کو اپنی خواہش کے اوپر غالب رکھے. اپنی منمانیوں کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشوں کو آدمی کچلتے رہے، جو اپنی اس کی تمنائیں ہیں ان کو پیچھے کرتے رہے، اللہ کی محبت کو اور اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھے. نبی کریم کا یہ ارشاد اس کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت انس جس سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، تین اوصاف جس بندے میں ہیں، تین خوبیاں جس بندے میں ہیں، تین اوصاف سے جو متصف ہے، جو تین چیزیں جس بندے میں، تین علامتیں جس کے اندر موجود ہیں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس سے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا ہے ایمان کی زیادتی، یہ اس کے زیادہ ایمان ہونے کی دلیل ہے، ایمان کی زیادتی کی دلیل ہے. وجد بہن حلاوت الایمان، سب سے پہلی نشانی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اس کائنات میں خالق ہونے کے اعتبار سے اور معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال کی ہو. اس پوری کائنات میں اس کے دل میں رب ذوالجلال کی محبت ہو، اور رب کے بعد مخلوق میں سے، پوری انسانیت میں سے اگر اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو محمد رسول اللہ کی محبت ہو. اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل کے اندر موجود ہے، اور یہ پیار اسے نیکی پر لے جاتا ہے، اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جس قدر اس کا دل اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، وہ ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے. سمجھ لو کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط، اس کا ایمان قوی.
کوئی چیز اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی۔ پھر اپنی خواہشوں کو کچلنا، اپنی مرضیوں کو پیچھے کرنا، خواہش نفس کو توڑنا، ٹھنڈی کو برداشت کرنا، گرم بستر سے نکلنا، اللہ اکبر، مال کے لالچ کو دور کرنا، اس لیے کہ میرے رب نے اسے حرام قرار دیا، میرے رسول نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت جوبن پہ ہوگی اور اپنی انتہا کو پہنچی ہوگی اور کمال درجے کی اللہ کی محبت ہوگی، اور اس کے بعد انسانوں میں سے اور لوگوں میں سے اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو پھر اس بندے کے لیے یہ چیز ایمان کی لذت کا باعث بنے گی اور وہ ایمان کو پالے گی، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر پہ پلٹنا اور کفر پہ جانا اس کو ایسے محسوس ہو جیسے وہ آگ کے الاؤ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے، اپنے آپ کو آگ کے اندر پھینک رہا ہے، جس کی یہ کیفیت رہتی ہے۔ یقیناً جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے، اس کی ربوبیت تدبر کرتا ہے کہ میرے اوپر میرے رب نے یہ انعام کیا ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے مال دیا ہے، جس نے اولاد دیا ہے، جس نے صحت دی ہے، جس نے جوانی دی ہے، جس نے کام کاروبار دیا ہے، جس نے نوکری دی ہے، جس نے ذہانت دی ہے، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پہ غور کرتا اور سوچتا جاتا ہے تو اللہ کی محبت اس میں بڑھتی جاتی ہے۔ منعم کے انعام کو یاد کرنے سے اللہ کا پیار بڑھتا ہے۔ انسان کے دل میں کمال درجے کی محبت اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کے بعد مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، تو یہ محبت اسے نیکی پہ تیار کرے گی، اس سے ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جس قدر آپ نبی کریم کی اتباع میں آگے بڑھیں گے تو پھر یقیناً تم اس وصف سے متصف ہو جاؤ گے، حبیب کبریا کی اتباع کرو گے، آپ کی پیروی کرو گے، شریعت پہ چلو گے، اطاعت اختیار کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یقیناً وہی شخص اتباع کرے گا جو اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو آگے کرتا ہے۔ ساتواں سبب وہ ذکر کی مجالس میں آنا اور اس میں شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ جن مجالس میں اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی توحید کی بات کی جائے، اللہ کی اسماء اور اللہ کے ناموں اور صفتوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کی جائے، ان مجالس میں شراکت بھی بندے کے ایمان کی بڑھوتری کا سبب بنتی ہے۔ حضرت حنظلہ الاسیدی روایت کرتے ہیں کہ کہنے لگے، ایک دن کہا کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کے جملے بولنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے نفاق آ چکا ہے دل میں۔ ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کی بات کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ایمان بڑھتا ہے اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جب اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کام کاروبار میں جاتے ہیں، اپنے مال مویشی میں جاتے ہیں اور اپنے تجارت میں ہم مشغول ہوتے ہیں، تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں رہتی، جو دینی باتیں سننے کے بعد، اللہ کی آیات سننے کے بعد، آپ کی زبان سے نصیحتیں سننے کے بعد جو کیفیت رہتی ہے، گھر جانے کے بعد وہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تمہاری 24 گھنٹے یہ کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، جو اس محفل میں ہوتی ہے، جو مجلس ذکر میں ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جب تقدیس اور تعمید کے جملے سنتے ہو، اگر 24 گھنٹے تمہاری یہ کیفیت رہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، پھر تمہارے بستروں پہ تم سے ملائکہ مصافحہ کیا کریں، فرشتے تم سے ہاتھ ملایا کریں تمہارے بستروں کے اوپر، اور تمہیں راستے میں فرشتے ملا کریں اور تم سے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن حنظلہ ساعتوں و سا، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے کہ ایمان کبھی بڑھتا اور کبھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی بڑھنے کے اسباب اختیار کرتا رہے، وہ کام کرتا رہے،
جس سے ایمان بڑا رہے اور ایمان میں ترقی ہوتی رہے۔ حضرت معاذ بن جبل ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم ایک گھڑی ایمان لے کے آتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ کئی صحابہ کے واقعات اس قسم کے ملتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواح نے اپنے ساتھی سے کہا تعال نؤمن ساعتاً، آئیے ایک گھڑی ایمان لے کے آتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اس کی رحمت کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بخشنے کی بات کرتے ہیں۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ جس قدر ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور ان مجالس میں آئیں گے، صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، کبھی قرآن بھی سنتے تھے، نبی کریم سنتے تھے اپنے ساتھیوں سے قرآن۔ عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی ایک دن فرماتے ہیں عبداللہ قرآن تو سنائیے، کہتے ہیں حضور نازل آپ پہ ہوا ہے، سنتے مجھ سے ہیں۔ فرمایا عبداللہ آج آپ سے قرآن سننے کو جی چاہ رہا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن سننا بھی، ساتھیوں سے قرآن سنا کریں، دوستوں سے، اپنے موبائل سے قرآن سنا کرے، جس سے سارا دن ہم اپنے ایمان کو، اپنے دل کو سخت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس سے قرآن سننے کا کام بھی لیا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا، ہمیں اپنے رب کے بارے میں نصیحت کیجئے۔ کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور ہم سنا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، اپنے آپ کو ایسی مجالس میں رکھتے تھے۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ان میں سے وہ مجالس بھی ہیں جو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روک کے رکھیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو ان سے تجاوز نہ کریں، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس کے پیچھے نہ چلیں جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے منع کیا کہ اس بندے کی مجلس میں نہ جائیے جس کا دل ہم نے بند کر دیا، جس کو ذکر سے غافل کر دیا۔ ایسے لوگوں کی مصابت وہ بندے کے اندر وہی اوصاف پیدا کرتی ہے جو ان کے اندر خامیاں موجود ہوتی ہیں، جن کا دل غافل ہے۔ غافل دل لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کی محفل میں جانا، یہ ایک مومن کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا ایمان کم پڑتا ہے، اس میں غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، یا کم از کم وہ گناہ کے اوپر مجبوراً خاموش بیٹھا رہے گا۔ تو چاہیے کہ ہم ایسی مجالس کو چھوڑیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا طرز اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر بندے کو غور کرنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اس کے دوست کیسے، اچھا دوست ہے، نیکی کرنے والا ہے، اطاعت کرنے والا ہے، نیکی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے منع کرنے والا ہے، یا گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، نماز کا چور ہے، اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے، وہ اللہ کا نام سننے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا، وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ دیکھیں یہ طبیعت جو ہے نا، یہ دوسری طبیعت سے متاثر ہوتی ہے، مزاج سے متاثر ہوتا ہے، دوست سے متاثر ہوتا ہے۔ تو کہا نا کسی نے صحبت سالے تورا سالے کند و صحبت تالے تورا تالے کند، یہ انسان کا نفس مجبور ہے، اچھے لوگوں کی صفت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی مسافت آپ کو برا بنا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دے کے بھی سمجھایا تھا، وہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مثل جلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے، خوشبو اٹھانے والے اور وہ بٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ کسی خوشبو والے سے دوستی رکھتے ہیں، آپ اس کے پاس جائیں گے یا آپ کو خوشبو لگا دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے، اور یا آپ جتنی دیر تک اس کی مجلس میں رہیں گے تو خوشبو تو سونگتے رہیں گے،
آپ کا مزاج تو معطر رہے گا، آپ پرسکون تو رہیں گے۔ اگر کسی بھٹی والے کے پاس جائیں گے، کسی لوہار کے پاس جائیں گے، یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا پھر آپ جو ہے نا وہ اس کی دکان میں بیٹھ کے دھواں سونکیں گے، دھواں آپ کو متاثر کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اگر اپنے ایمان میں بڑھوتری چاہتے ہیں تو ان مجالس کو اختیار کریں۔ ہمیں اپنی روٹین بنانی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی مجالس میں ایسے دوست بنائیں کہ جن کے ساتھ ذکر کی ایسی مجلس ہونی چاہیے، نصیحت کی ایسی مجلس ہونی چاہیے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان مجالس سے ایمان بڑھتا اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ 8واں سبب جس سے بندے کا ایمان کم ہوتا ہے، اور جب ہم وہ اسباب چھوڑ دیں گے جو ایمان کی کمی کا سبب بنتے ہیں تو پھر بھی ایمان بڑھ جائے گا بندے۔ جس قدر آپ اس کو بڑھانے پہ محنت کرتے ہیں، ایمان میں اضافے پہ محنت کرتے ہیں، اگر آپ ایمان کو کم کرنے والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ نقصان اٹھا رہے ہیں کہ جتنے محنت آپ بڑھانے پہ کر رہے ہیں ادھر اس کو نقصان بھی کر رہے ہیں اور اس کو کم بھی کر رہے ہیں۔ اس کا گناہ چھوڑ دیں آپ، وہ گناہ چھوڑ دیں جو ایمان کو کم کرتے ہیں۔ ہر گناہ ایمان کو کم کرتا ہے۔ معصیت سے انسان گناہوں سے بچے، فتنوں سے بچے۔ نئے فتنے جس سے آج لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یقیناً یہ جس قدر اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کریں گے یہ ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث بڑی معروف ہے، بخاری مسلم میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فتنے آئیں گے، تورد الفتن علی القلوب، یہ دلوں پر فتنے آئیں گے۔ ایمان کا جو مجمع دل ہے نا، ایمان کے جو مرکز دل ہے، کہتے ہیں دلوں پر فتنے آئیں گے۔ جس طرح چٹائی بتاتے وقت چٹائی بنانے والا پتے پہ پتہ رکھ کے چٹائی بناتا ہے، اسی قدر دل کے اوپر فتنے آئیں گے اور دل فتنوں سے دوچار ہوں گے۔ اور جس دل میں فتنوں کی محبت ڈال دی گئی، فتنوں کا پیار ڈال دیا گیا، اس کے اوپر کالا نقطہ لگتا ہے اور حتیٰ کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جو دل انکار کرتا ہے، ان کے رہا نکتہ فیہ نقطۃ بیضاء، جو ان فتنوں سے دور رہتا ہے، ان کے اوپر انکار کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اس کے اوپر سفید نقطہ لگتا ہے تاکہ وہ بالکل صاف دل ہو جاتا ہے، ایسی چٹان کی طرح ہوتا ہے، صاف چٹان کی طرح جس کے اوپر غبار اٹھتا نہیں، اٹکتا نہیں۔ وہ دل صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ ایک سیاہ دل ہوتا ہے جو فتنوں سے دوچار، گناہ کرنے سے دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے، بھائی جمعہ چھوڑنے سے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے، 3 جمعے چھوڑنے سے دل آدمی کا غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اس کا دل پالش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری میل صاف کر دیتے ہیں اس کے دل کی۔ تو اس لیے فتنوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ وہ چیز ہے جس سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک دل جو صاف ہے اس کے اوپر فتنہ اثر انداز نہیں ہوتا جب تک آسمان و زمین قائم ہے، وہ صاف رہتا ہے۔ جو اللہ کی محبت سے لبریز ہے، ایمان سے بھرپور ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فتنوں سے بچتا ہے، وہ دل اس میں ایمان مکمل رہتا ہے۔ اور دوسرا سیاہ دل ہے، سیاہی مائل دل ہے، ٹیڑھا دل ہے، جس قدر دل ٹیڑھا ہوتا ہے اس سے ایمان کا ڈور اڈیل دیا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ اس میں وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ نیکی کو نہیں پہچانتا اور برائی کو بھی نہیں، برائی کا پر انکار نہیں کرتا، اس کے اندر خواہشات بھر دی جاتی ہیں، محبت گناہوں کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، تو یقیناً ایسا دل وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب گناہ اس کی آماج گاہ بنتے ہیں اور معصیت اس کا ٹھکانہ بنتی ہے، اس کے دل میں معصیت کی محبت ہوتی ہے، پھر نیکی کا جذبہ اس دل سے نکل جاتا ہے اور نیکی سے وہ دل خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جس قدر اپنے آپ کو ہم گناہوں سے دور رکھیں گے تو یہ بھی ایمان کی ترقی کا اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غض البصر یورث 3 فوائد،
کہتے ہیں جو آدمی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے نا، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاتا ہے، اور میرے وہ احباب جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں، کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اپنی نظروں کو گنہگار کرتے ہیں، اور کسی ابھی تو فروری آنے والا ہے اور وہ ویلنٹائن دن بھی آنے والا ہے، ویلنٹائن دن وہ بھی آنے والا ہے، تو اس میں جو لوگ برباد ہوں گے اور کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں اور کسی کی عزیزہ کے ساتھ جو وہ اپنی اس قسم کی بدکاری کا اظہار کریں گے، اس کو سوچنا چاہیے کہ کل میرے ساتھ بھی کوئی، میری بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو نیچے رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، غیر محرم بد نظری سے بچانا، اس سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حلاوت الایمان و لذتہ، اس بندے کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور لذت ملتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ نور القلب والفراست، اللہ تعالیٰ اس کو فراست اور دل کا نور عطا کرتے ہیں۔ وقوت القلب وثباتہ وشجاعتہ، دل کی قوت اور دل کا ثابت ہونا اور دل کا شجاع ہونا، اللہ تعالیٰ اسے بہادر دل عطا کرتے ہیں، اسے گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ امام ابن مبارک کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا گناہوں کو وہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جو ہمیشہ گناہوں کا دل داتا ہوتا ہے وہ ذلیل اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ وترک الذنوب حیات القلوب، اور گناہوں کا چھوڑنا یہ دلوں کی زندگی، گناہوں کو چھوڑنا یہ دلوں کی حیات ہے۔ وخیر لنفس کا عصیان، اور اس دل کی خواہشوں کی مخالفت کرنا یہ تیرے نفس کے لیے بہتر ہے۔ 9ویں چیز میرے بھائیوں، کثرت سے نوافل پڑھنا اور اطاعت کرنا، نیکی کے کام کرنا، خیر کے کام کرنا۔ جس قدر بندے میں زیادہ فرائض سے زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، فجر پڑھنے آیا تھا، فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اٹھا تو اس نے وتر بھی پڑھ لیے، کچھ دیر تلاوت بھی کر لی، اذان اقامت کے درمیان بیٹھ کے اس نے 2 صفحے تلاوت کر لی، وضو کرنے سے اس کے گناہ جھڑ گئے، پھر اس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی جو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے، پھر اس نے اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت پڑھی، باجماعت نماز کا ثواب حاصل کرنے کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا رہا، اور ذکر کرتے کرتے سورج طلوع ہوگا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا ہے اور وہ بھی 1 رکعت چھوڑ کے، اور سنتے بھی اس کی چھوٹ گئی، نماز بھی اس کی پوری نہیں پڑھی گئی، اور فوراً بھاگ گیا اور جا کے سو گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک بندے نے اپنے یہ 2 گھنٹے اچھی طرح مینٹین کیے ہیں اور اس کو مرتب کیا ہوا ہے، تو یقیناً یہ فجر کے وقت کے یہ فرض نماز کے ساتھ پچھلی اور پہلی اور نماز سے پہلے کے اعمال اور بعد کے اعمال کو بھی سورج نکلنے تک وہ بجا لاتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، تو یہ ایمان کی بڑھوتری کی یہ نفلی عبادات ہے۔ اذان سنتے ہی مسجد میں آ کے سنتوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ مسجد میں آتے ہوئے اگر آپ کئی لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے آتے ہیں، بھئی اذان ہو چکی ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ چیزیں ہیں جس سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے اور اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان مستجاب الدعوات ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی بات رد نہیں کرتے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا ثمرہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور رب کے پیار سے بھر جاتا ہے، مالک الملک کی محبت سے اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ اکبر کبیرہ معمور ہوتا ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ مسلسل بندہ جو ہے نا وہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بنتا ہوں جس کے اوپر وہ چلتا ہے۔ پھر ایسا مقام بھی آتا ہے اس بندے سے اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت سے اس قدر سرشار ہوتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ سے دے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ اس سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ اللہ سے تعلق یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ 10واں سبب ایمان کے بڑھانے والی چیزوں میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اگر میرا دل اس قدر
دور چلا گیا ہے نیکی سے، اطاعت سے، دین سے، شریعت سے، عمل سے، عبادت سے، فرائض سے، پھر مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ایمان کی تجدید کی دعا کرنی چاہیے، ایمان کو تازہ کی دعا، ایمان کے ثبوت کی دعا کرنی چاہیے، ایمان کے پکا ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر بھی روایت کرتے ہیں، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، فرمایا ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان تم میں سے کسی کے پہلو میں اور کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں ایسے پرانا ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ کپڑا جب پرانا ہوتا ہے نا تو پھٹ جاتا ہے، بعض کا نیا کپڑا بھی پڑا دکان کے اندر جب 2 سال 3 سال گزرتے ہیں تو وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ بالی اور پھٹا ہوا ہو جاتا ہے اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ قوت نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان بھی بندے کے جوف کے اندر اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے، اور جب ایسی کیفیت بنے فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے، ایمان کو نیا کر دے، ایمان کو رینیو کر دے، اور وہ رینیو کس سے ہوتا ہے؟ وہ دعا سے ہوتا ہے۔ ایمان دعا سے تازہ ہو جاتا ہے اور ایمان رینیو ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے اور دعا کیا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اللہ ایمان میں، یقین میں اور سمجھ بوجھ میں ہمیں اضافہ کر دے، ہمیں بڑھا دے ایمان میں۔ تو صحابہ کرام ایمان کی زیادتی کی دعا کرتے تھے، سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل کا آپ نے واقعہ سنا کہ آؤ ایمان کی تجدید کرتے ہیں، آؤ ایمان پہ سوچتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بندے کی عقل مندی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس بات کے اوپر وہ ہمیشہ اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھتا رہے، اس پر غور کرتا رہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، واچ کرتا رہے اپنے آپ کو کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ آدمی سوچے اس بات پہ کہ شیطان کے چوکے کہاں سے آ رہے ہیں۔ ان اسباب کی روشنی میں یقیناً ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو قوی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں ترقی نصیب فرمائے، اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح مزید آدمی نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، قبرستان کی زیارت کرے، آدمی نبی کریم کی سیرت کو پڑھے، سلف صالحین کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کرام کے واقعات پہ غور کرے، انہوں نے کس طرح قربانیاں دے کے یہ ایمان اور اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اعمال قلوب کے اوپر آدمی غور کرے، خوف کرے کتنا ہے میرے اندر، امید کتنی میرے اندر، اللہ کی محبت کتنی میرے اندر، اور توکل کس قدر ہے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ دنیا کی جو مال و دولت ہے صرف ضرورت کی حد تک جس سے گزارا ہو سکے اسی پہ اکتفا کرے، زیادہ کھائے بھی نہیں اور زیادہ گفتگو بھی نہ کرے، فضول گفتگو سے بچے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف عبادتیں کرے، کبھی تلاوت کرے، کبھی ذکر کرے، کبھی اشراق، کبھی عبادتیں بدل کے، کبھی صدقہ، کبھی خیرات، کبھی دعوت۔ جب آدمی اپنے آپ کو کسی ایک عبادت کا جو ہے نا وہ پر ہمیشگی کرنے والا بنا لیتا ہے تو پھر اس کا اثر بندے پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک دوائی کھانے سے بعض کا تو دوائی بندے کی ایسی طبیعت کا حصہ بنتی ہے کہ پھر وہ اثر کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ شوگر کی دوائی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر اس کو چینج کرتے ہیں 6 مہینے سال کے بعد، اس کی یا تو اس کی جو ہے نا وہ مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی پوٹینسی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یا اس کا اور گولی جو اس سے زیادہ ہائی پوٹینسی ہوتی ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ بے نہیں، اسی طرح جب بندہ ایک ہی نیکی کرتا رہے تو بعض کا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، لیکن بدل کے نیکی کرنے سے اس کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان غور کرے اور پھر سوچے آخرت کی منزل کے حوالے سے، کبھی اکیلے بیٹھ کے اللہ سے رو کے دعا بھی کر لیا کرے اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے عاجز بنا کے پیش کرے، اپنے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا لے۔ تو یہ چند اسباب تھے جس سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ان حالات میں جب ہر طرف سے فتنے ہیں، شیطان کی چالیں ہیں اور شیطان کی تدبیریں ہیں، اور شیطان رحمان کے بندوں کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، تو مجھے ایسے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو
اس ایمان پر قائم رکھے اور ان کے ایمان کو ثابت رکھے. اللہ ہمارے دلوں کو ثبوت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.